ناول احساس از قلم عثمان اسلم گوندل ایپیسوڈ 12۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جلدی آنا، ہنا باسکٹ کو دیکھتے ہوئے بولی اور اندر چلی گئیں۔ سہالیہ نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے باہر نکلی، سڑک پر جا کر ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی بچپن کی سہیلی صبا کے گھر جانے کا سوچا تھا۔ وہ سارے راستے اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ مطلوبہ جگہ پہنچی اور ٹیکسی سے اتر گئی۔ اپنی دوست صبا کے گھر کے قریب جا کر گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے بیل بجائی۔ سہالیہ تم؟ صبا نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی سہالیہ کو دیکھ کر حیرت سے بولی، وہ بھی اتنے سالوں بعد، آج میری یاد کیسے آ گئی؟ صبا کی خوشی کی انتہا نہ تھی اپنی بچپن کی دوست کے یوں مل جانے پر۔ پہلے اندر چلو پھر سب بتاتی ہوں، سہالیہ نے ڈرتے ہوئے صبا سے کہا۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ سہالیہ نے فوراً اندر آتے ہی انم کو باسکٹ سے نکالا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ سہالیہ کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اور تم ڈر کس سے رہی ہو؟ اندر آتے ہی صبا نے پریشانی سے پوچھا۔ سہالیہ نے صبا کو ساری بات بتا دی، عمر سے شادی سے لے کر انم کے پیدا ہونے اور پھر نیہا اور ہنا کا منصوبہ جس سے وہ بچ کر یہاں آئی تھی۔ تم خاموش رہ کر بس سہتی رہی، تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ صبا غصے سے بولی۔ سہالیہ کی بات سن کر صبا کو اس پر شدید غصہ آیا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کرتی، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ سہالیہ نے فوراً صبا کو جواب دیا۔ تو پھر میرے پاس آ جاتی تم، صبا نے سہالیہ سے کہا۔ تو اب آئی تو ہوں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد؟ صبا کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تم نے میری مدد نہیں کرنی، تو کیا اب میں واپس چلی جاؤں؟ سہالیہ نے صبا سے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ہم ایک کام کرتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنی خالہ جان کے پاس بھیج دیتی ہوں، کیونکہ تم یہاں پر سیف نہیں ہو۔ عمر تمہیں تلاش ضرور کرے گا، اور اگر تم اسے مل گئیں تو وہ تم سے تمہاری بیٹی چھین لے گا۔ صبا نے سہالیہ کو جواب دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سہالیہ نے فوراً کہا۔ اچھا میں عظیم کو کال کرتی ہوں، وہ ایمرجنسی تمہارے جہاز کی ٹکٹس کرائیں، پھر تم چلی جانا اسلام آباد خالہ کے پاس، اور یقیناً اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ صبا مسکرا کر بولی۔ اچھا میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں اور کھانے کا بھی انتظام کرتی ہوں، یقیناً تم نے ٹینشن کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، صبا نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور سہالیہ بیٹھی بس اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ سہالیہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پاس سوئی انم کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جو کہ یقیناً بھوک کی وجہ سے اٹھ گئی تھی۔ انم کے رونے کی آواز سے سہالیہ اپنی سوچوں سے باہر آئی اور انم کو اٹھا کر سینے سے لگا کر چپ کرانے لگی۔ اتنے میں صبا بھی کھانا لے کر آ گئی۔ لو، اور تمہارے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے، صبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سو کیوٹ، یہ کتنی پیاری ہے، صبا انم کا گال کھینچتے ہوئے بولی، جس سے انم نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اوہ سوری، صبا انم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا گڈ نیوز کیا ہے؟ سہالیہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں عظیم کی کال آئی تھی، تو تمہاری کل صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، اور ساتھ میں بھی جاؤں گی، صبا نے سہالیہ کو بتایا۔ یہ اور بھی اچھا ہو گیا، تم ساتھ ہوگی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، سہالیہ باسکٹ سے انم کا فیڈر نکال کر اس کے منہ میں لگاتی ہوئی بولی۔ تو چلو ٹھیک ہے، تم بھی کھانا کھاؤ اور اسے مجھے دے دو، صبا انم کو سہالیہ کی گود سے لیتی ہوئی بولی۔ سہالیہ نے ٹینشن فری ہو کر کھانا کھایا، کیونکہ کل اس نے اس شہر سے دور دوسرے شہر چلے جانا تھا، اور اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی بھی اسے رسوا نہیں کرے گا۔ جاری ہے۔